بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان مے خانہ قرآن و سنت، آج کی یہ محفل پاک ہمارے انتہائی محترم محمد امانت علی مجددی، محمد ریاست علی اور محمد لیاقت علی، ان کے والد مرحوم مغفور کے اصال ثواب کے لیے محفل چیلم، ختم چیلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرحوم کی بخشش کی دعا کے لیے آج کا یہ انتظام و انصرام کیا گیا ہے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت جو ان سے غلطیاں خطائیں سرزد ہوئیں اللہ وہ معاف فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقرباء اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ بالکل تھوڑے وقت میں ایک دو باتیں جو بنیادی عقیدے کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ کوئی عمل اس وقت تک نفع بخش نہیں ہے، ثمر آور نہیں ہے، جب تک عمل کرنے والے کا عقیدہ درست نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے عقیدہ، اور انشاءاللہ ایک دو باتیں عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، ہر بندہ مومن کا بلکہ ہر انسان کا اس کا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر صاحب نفس نے جو سانس لیتا ہوا اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، جو زندہ ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ کائنات میں ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں، اور کسی کو اختیار نہیں کہ اس نے مرنا نہیں ہے، صرف جینا ہی ہے۔ یہ اختیار اگر کسی کو دیا گیا ہے نا تو نبی پاک کو دیا گیا ہے، نبی پاک کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ محبوب اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔
کسی کو اختیار نہیں. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو زندہ رہنے کا اختیار دیا ہے تو ہم سب کے آقا مولا ہیں. لیکن آپ نے, نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں جب اسرائیل حاضر ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں, تو آپ نے اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں اس دنیا کے اندر زندہ رہیں, چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں, اپنے حبیب کے ساتھ, اپنے یار کے ساتھ ملاقات کر لیں. تو نبی پاک نے اپنے یار کے ساتھ ملاقات کرنے کو ترجیح دی. ٹھیک ہے, موت سے کسی کو فرار نہیں ہے, لیکن موت کا مطلب یار لوگ, کچھ لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ موت آئی تو تباہی ہو گئی, فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا, اب معاملے ختم ہو چکے ہیں. یہ تصور جو ہے موت کا, یہ قرآن و سنت کا تصور نہیں ہے. قرآن و سنت کا تصور نہیں ہے کہ بس موت آئی تباہ ہو گیا ہے, فنا ہو گیا ہے, بلکہ موت کیا ہے؟ موت ایک جسر ہے, ایک پل ہے. کیا ہے؟ ایک پل ہے جو ایک جہان سے دوسرے جہان کے درمیان رابطے کا کام دیتا ہے. وہ دو جہان کون سے ہیں؟ ایک یہ جہان جہاں ہم رہ رہے ہیں, اسباب کا جہان, اور ایک عالم برزخ ہے, برزخ کا جہان. کوئی انسان برزخ کے جہان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ موت کا پل کراس نہ کرے. وہ موت کا پل کراس نہ کرے. موت ایک پل کی مانند ہے, انسان ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے. موت کا یہ معنی ہے. منتقل ہونے کا نام موت ہے, تباہ ہونے کا نام موت نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بات یاد کر لینی چاہیے. یہ غلط تصور ہے کہ بس انسان مر گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, فنش ہو گیا ہے, معاملے ختم ہو گئے. نہیں, علامہ اقبال اس بات کا اظہار کر رہا ہے, موت کو سمجھا کہ غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھا کہ غافل, غافل سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں, وہ غافل. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری زندگی کی صبح ہوتی ہے, اور جو دوسری زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے. یہ عارضی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے, اور جو زندگی کا آغاز ہو رہا ہے برزخی زندگی, اس کا آغاز جو ہے وہ دائمی زندگی ہے. وہ دائمی زندگی ہے. ایک زندگی کا آغاز ہو رہا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اب تھوڑا سا موت و حیات کے حوالے سے اور بھی سن لیں آپ. جب ہمارا کوئی عزیز, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی والد, بھائی, ماں, بہن, کوئی دوست وصال کرتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم 3 طرح کے لفظ بولتے ہیں. سادہ آسان لفظوں میں بات آپ کے ذہنوں تک داخل کرنا چاہتا ہوں. عام جب اعلان ہوتا ہے تو فلاں کا عزیز جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے, اس کا وصال ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. یہ 3 لفظ ہم بولتے ہیں. انتقال ہو گیا ہے, وصال ہو گیا ہے, اور فوت ہو گیا ہے. یہ 3 لفظ ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ان لفظوں پر توجہ فرمائیں گے, میں دعوت دے رہا ہوں فکر کی, تو کسی ایک کا معنی بھی تباہ ہونا نہیں ہے. تینوں میں سے کسی ایک کا معنی بھی تباہ ہونا نہیں ہے, فنش ہونا نہیں ہے, ختم ہونا نہیں ہے. انتقال کا کیا معنی ہے؟ منتقل ہونا, موو ہو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا. آپ پہلے گاؤں میں رہتے تھے, شہر میں آگے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, گاؤں میں چلے گئے ہیں. ایک محلے میں رہتے تھے, دوسرے محلے میں آپ چلے گئے ہیں. تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا, اس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ منتقل ہو گیا یہاں سے. جی آپ دیکھیں ڈاکیہ آتا ہے, ڈاک لے کر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں نا,
تو ڈاکیا اپنے اس خط پہ لکھتا ہے جو آپ کو آپ کے ڈریس پر لکھا جاتا ہے کہ فلاں ہستی فلاں شخص یا یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں. تو اب کیا مطلب ہے کہ وہ فنا ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ دوسرے مقام پر چلے گئے. اور ہر انسان دنیا کے اندر جب دوسرے مکان پر جاتا ہے تو وہ اچھے مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے. پہلے مکان میں اس کو کوئی تکلیف ہے، مکان چھوٹا ہے، تو اب وہ اچھے مکان کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو مرنے والا بھی اس دنیا سے اچھے مکان کی طرف منتقل ہوتا ہے. اچھے مکان کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے. یہ انتقال کا معنی تباہی نہیں ہے، نہ موت کا مطلب تباہی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں وہ منتقل ہوتا ہے. تو موت کا جو تصور ہے وہ تباہ اور فنا ہونا نہیں، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہوتا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے وصال. کیا ہے؟ وصال. کہ فلاں ہمارا شخص، فلاں عزیز، اس کا وصال ہو گیا ہے. اب وصال کا کیا معنی ہے؟ وصل جسے کہتے ہیں نا آپ، وصل ہوتا ہے ملنا. وصل کیا ہوتا ہے؟ ملنا. تو وہ مرنے والا، موت کی آغوش میں جانے والا، وہ ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ اس کا وصال کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زندگی میں وہ جس سے محبت کرتا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا وصال ہو گیا ہے. المرء مع من احبا. دنیا کے اندر وہ جس سے محبت کرتا رہا ہے، اگر وہ گناہوں سے محبت کرتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا رہا، تو وہ گناہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ گناہ کے ساتھ محبت تھی، شیطان کے ساتھ محبت تھی، تو وہ جہنم کے ساتھ مل گیا ہے. اگر وہ نیکی کے ساتھ محبت کرتا تھا، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو جا کر نبی پاک کی ذات کے ساتھ مل گیا ہے. یہ اس کا وصال ہوا ہے، وہ مل گیا ہے. اور تیسرا معنی جو استعمال کیا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے وفات کا. کیا ہے؟ وفات کا. کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں شخص، اس کی وفات ہوگی. وفات کا کیا معنی ہے؟ وفات کا معنی ہے پورا ہونا. کیا معنی ہے؟ پورا ہونا. یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کے رزق کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا تجھے اتنا رزق عطا کیا جائے گا. سانس اللہ کا رزق ہے، تو اللہ رب العزت سانسوں کا وعدہ کیا تھا کہ اتنے سانس تجھے دوں گا. بس وہ وعدہ پورا ہو گیا اس کا. جب وعدہ پورا ہو گیا ہے تو اب اس وعدے کے پورے ہونے پر وہ اپنے رب کے حضور، جس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، اس کے پاس چلا گیا ہے. اب کسی کا یہ معنی آپ جا کے ڈکشنریاں کھول دیں، کتابیں پڑھ لیں، الفاظ معانی کو پھر جا کر دوبارہ یاد کر لیں. کسی کا یہ معنی نہ انتقال کا، نہ وصال کا، نہ وفات کا معنی تباہ ہونا ہے. دوبارہ جا کر الفاظ معانی پھر دوبارہ پڑھ لے. جا کر جو کچی پکی والے پڑھتے ہیں نا پرائمری سکول میں، جب ہم پڑھتے ہیں تو استاد الفاظ اور معانی سکھاتا ہے نا، تو یہ انتقال کا آگے معنی پڑھ لیں، وصال کا آگے معنی پڑھ لیں، وفات کا آگے معنی پڑھ لیں. کسی ایک کا معنی بھی مرنا، تباہ ہونا، فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا. سادہ آسان لفظوں میں ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں. یہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ جب زمین کا انتقال بندے کے نام ہوتا ہے، جب زمین کا انتقال بندے کے نام ہوتا ہے تو اس کا نام حیات ہے، اس کا نام زندگی ہے. اور جب بندے کو زمین کی طرف منتقل کیا جاتا ہے تو اس کا نام موت ہے.
زمین ہمارے نام منتقل ہوتی ہے نا، یہ مکان ہم نے خریدا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نا زمین خریدی ہے، مکان خریدا ہے، رجسٹری کے بعد اس کا انتقال ہونا ہے، ہوتا ہے نا انتقال؟ بولو نا یار، ہوتا ہے انتقال نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے انتقال کا؟ کہ وہ زمین آپ زندہ ہیں، آپ کے نام وہ منتقل ہو گئی ہے۔ جب زمین آپ کے نام منتقل ہو تو اسے زندگی کہتے ہیں، اور جب آپ زمین کے نام منتقل ہو جائیں نا تو اسے موت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں موت کا۔ تو یہ سادی عام فام گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے تاکہ آپ اس موت سے ڈریں نہ۔ ڈرایا جاتا ہے کہ موت آئے گی، کیڑے آ جائیں گے قبر کے اندر، مکوڑے آ جائیں گے، پتہ نہیں سانپ آ جائیں گے، بچھو آ جائیں گے، کیا کیا آئیں گے وہ ان کے پاس جو یہ باتیں کرتے ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جن کا عمل درست نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہماری قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ ٹھیک، یہ ڈرنے کی مزہ جو موت کا کبھی عاشق بیان کرے، مسیح و خضر بھی مرنے کی تمنا کرے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ دل اپنی طلب میں صادق تھا، دل اپنی طلب میں صادق تھا، گھبرا کے سوئے مقصود کیا، دریا ہی سے یہ موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا۔ موت کیسے آتی ہے؟ موت سے کسی کو فرار نہیں، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ موت آتی کیسی ہے؟ جو فرشتہ روح نکالتا ہے نا، نام اس کا آتا ہے آپ کو؟ بولو نا، اسرائیل۔ اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اللہ کے اولو العزم فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ برگزیدہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، جو بڑے 4 فرشتے ہیں اللہ کے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسرائیل کا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ جبریل کا کام، میکائیل کا کام، اسرافیل کا کام اور اسرائیل کا کام، اپنا اپنا کام ہے سب کا، سب کا اپنا اپنا کام ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اسرافیل کا کیا کام ہے، اسرائیل کا کیا کام ہے، جبرائیل کا کیا کام ہے، میکائیل کا کیا کام ہے۔ اس پر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسرائیل کا کام کیا ہے، وہ موت دیتا ہے، روح نکالتا ہے۔ اب موت کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے دیے کبھی کسی کو موت؟ نہیں۔ اللہ نے اپنے سارے کام اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے بھی اس کے بندے ہیں، فرشتے بھی اس کے بندے ہیں۔ موت کا کام اللہ رب العزت نے اپنے بندے اسرائیل کو دیا ہوا ہے، اور اسرائیل بھی بندہ ہے، اسرائیل بھی بندہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہے۔ سب کچھ اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے بغیر نہیں دیتا، اپنے بندوں کے بغیر نہیں دیتا۔ وہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ خبر بے بصر کی ہے۔ اللہ جو کچھ دیتا ہے اپنے بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اگر اسرائیل موت کا فرشتہ وہ موت دے سکتا ہے تو کوئی تو ذات ایسی ہے جو حیات بھی دے سکتی ہے، کوئی تو ذات ایسی ہوگی نا جو حیات بھی دے سکتی ہے۔ فرشتہ موت دیتا ہے اور میرا نبی حیات دیتا ہے۔ اسرائیل آتا ہے، کیا کرتا ہے آ کر؟ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ انسان جس کے لیے موت کا پیغام آتا ہے اس کے پاؤں کی طرف سے اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہاتھ ہے۔ اسرائیل کے پاؤں کی طرف سے ہاتھ پھیرتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ سر کی طرف سے کیوں نہیں؟ اوپر سے ہاتھ پھیرے وہ،
تھوڑا فاصلہ ہے دل پاؤں کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھاگے نہ موت سے، کیونکہ انسان بھاگتا ہے نا پاؤں کے ذریعے، تو پہلے ہی پاؤں سے اس نے جان نکال دی ہے، پہلے ہی پاؤں سے اس نے جان نکال دی ہے، اب بھاگنے کا کوئی وقت نہیں تیرے پاس، اب موت آ گئی ہے۔ پاؤں کی طرف سے ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی روح جو ہے بندے کی نا وہ اوپر آتی جاتی ہے، پھر جب سینے پر آتا ہے تو یہاں سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور یہ ہاتھ کس کا ہے؟ بولو نا یار، اسرائیل کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح نکلتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، روح نکلنے سے پہلے کی زندگی، یہ عارضی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے۔ انسان 10 سال رہے یا 100 سال رہے یا 1000 سال رہے، یہ عارضی زندگی ہے، بے شک 1000 سال کیوں نہ رہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد دائمی زندگی آ جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو فرشتے کے چھونے کی برکت یہ ہے، اس کے مس کرنے کی یہ برکت ہے کہ جو عارضی چیز ہے اس کو دائمی بنا دیتا ہے وہ۔ اگر فرشتے کے چھونے کی یہ برکت ہے اور کسی خوش نصیب کو میرا آقا اگر چھو لیتا ہے، اور علامہ اقبال نے کیا خوب مفہوم بیان کیا ہے، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ وہ تجھے مارنے کے لیے نہیں بلکہ دائمی زندگی دینے کے لیے آتا ہے۔ اب وہ دائمی زندگی جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے وہ دائمی زندگی کہاں کی حاصل کرنی ہے، وہ دائمی زندگی کہاں کی حاصل کرنی ہے۔ اگر کلمہ پڑھیں گے، عقیدہ درست کریں گے، پھر آگے عمل درست کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، برائی نہیں کریں گے، تو اب دائمی زندگی ہے جنت کی، دائمی زندگی ہے جنت کی۔ یہ ہمارے اختیار میں دنیا کے اندر گو اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اگر ہم برائی کریں گے، شراب نوشی کریں گے، جوا کھیلیں گے، دوسرے برائی کے کام کریں گے، حق ماریں گے، تو پھر یہ زندگی ہے جہنم کی۔ اور اب ہمیں اختیار ہے، چاہے حق مار کے، ظلم کر کے، شراب پی کے، دوسرے غلط کام کر کے ہم جہنم کی طرف چلے جائیں، یا اچھے نیک اعمال کر کے جنت کی طرف چلے جائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے۔ تو اب ہم کون سی زندگی ہم نے اختیار کرنی ہے، یہ ہم پر منحصر ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم اچھائی والی زندگی اختیار کریں اور جنت میں دائمی زندگی ہمیں مل جائے۔ ایک بات ختم ہوئی یہاں، سادہ آسان لفظوں میں موت و حیات کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اہل سنت کا، عالم اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو جو اس کے اعز و اقربا ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کو جو پڑھ کر نفل عبادت کر کے جو اس کو بھیجا جاتا ہے اس کے بخشش کے لیے، اس کی بلندی درجات کے لیے، قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ لوگوں کا عمل جو ہے وہ اس فوت شدہ کو پہنچتا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں اصحال ثواب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے یہ دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں۔ یہ دعا ہے قرآن کی۔ اب سادہ آسان لفظوں میں 2-3 باتیں اور میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات ختم کریں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ہے فرضی اور ایک عبادت ہے نفلی۔ فرضی عبادت اور نفلی عبادت۔ فرضی عبادت کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں پر فرض کر دی ہے۔
وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز فرض جو نماز ہے وہ فرض ہے. ماہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، ایک بار. اور ہر سال صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. یہ فرائض ہے. یعنی کہ سال کے بعد اپنا پورے سال کا حساب کر کے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اب اس کے علاوہ جو دوسری عبادت ہے وہ ہے نفلی عبادت. مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب آپ اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، مسجد کے اندر داخل ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیں، تحیت المسجد پڑھ لیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو 2 نفل پڑھ لیے ہیں. یہ ساری عبادتیں نفل ہیں، یہ ہم پر فرض نہیں ہیں. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ کی طرف سے اس کو پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے، نفل کیوں نہیں پڑھے، اس کا سوال نہیں ہوگا. یہ ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے اختیار سے پڑھتے ہیں. اور جب اپنے اختیار سے پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ اس کا ثواب آپ جس کو چاہے دے دو. اس کا ثواب جس کو چاہے آپ دے دو، چاہے آپ مردہ کو دے دو، چاہے آپ زندہ کو دے دو. 2 احادیث ہیں اس پر جو میں بات ختم کرتا ہوں. پہلی حدیث پاک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں. آپ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے اور واپس آئے نا تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. دیکھا ہو گیا ہے تو غم زدہ ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میں سفر پر تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر میں اپنی والدہ کے پاس ہوتا تو والدہ مجھے ضرور کچھ نصیحت کرتی، لیکن میں موجود نہیں تھا. تو اب میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جبکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، بڑی میں نے خدمت کی ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اگر والدہ کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا اس سعد کے عمل کا تو نبی پاک فرما دیتے سعد والدہ چلی گئی ہے، اس کا وصال ہو گیا، مر گئی ہے، اب اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بھی عمل خلاف شریعت ہو تو نبی اس پر بولتا ہے، نبی خاموش نہیں رہتا. یہ جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ سنتے ہیں نا، ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی بولنا. جو بظاہر خلاف شرع کام ہو اس پر نبی خاموش نہیں رہتا، نبی بولتا ہے، نبی بولتا ہے. تو اللہ کے رسول بول پڑتے، خاموش نہ رہتے. سعد والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس نے عمل کرنا تھا کر لیا ہے، جو اس نے زندگی کے اندر نیک کام کرنا تھا کر لیا، جو صدقہ خیرات کرنا تھا کر لیا، اب اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور ایک آیت پڑھی جاتی ہے لیس للانسان الا ما سعی، آج کے دور میں اس کام کے لیے کہ بس جو مر گیا ہے، اب اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. لیس للانسان الا ما سعی. ہمیں یہ آیت 1400 سال بعد ملی ہے اور نبی پاک کی ذات پر نازل ہوئی ہے. نبی پاک کی ذات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی اس وقت کہ لیس للانسان الا ما سعی، بلکہ کیا ہوا ہے نبی پاک نے فرمایا سعد ایسے کرو، جاؤ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج، لشکر در لشکر اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب مدینہ آباد ہو رہا ہے، لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے. اب ایسے کرو، پانی کی کمی ہو رہی ہے تو ایک کنواں کھدوا دو، جا کے ایک کنواں کھدوا دو تاکہ مدینے کے لوگ پانی پئیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے، آپ نے ایک کنواں کھدوایا. اب ہمارے اس خطے کے اندر
جو ریتلی زمین اور ویسی زمین ہو، ہموار زمین ہو، اس میں کنواں کھدوانا آسان ہے، اور پہاڑوں کی زمین، پتھروں کی زمین میں کنواں کھدوانا کتنا مشکل ہے۔ کنواں کھدوایا گیا، بڑی مشکل سے کنواں کھدا، پانی آ گیا، لیکن حضرت سعد نے جب پانی چکھا تو پانی کھارا نکلا، پانی کھارا نکلا۔ پریشان ہوئے کہ اتنی محنت کی ہے اور پھر بھی پانی پینے کے قابل نہیں ہے، تو غم زدہ چہرے کے ساتھ، مغموم چہرے کے ساتھ نبی پاک کے سامنے آئی، یا رسول اللہ ایک کنواں تو کھدوا دیا ہے لیکن ایک پریشانی لاحق ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ پانی کھارا نکلا ہے، پانی میٹھا نہیں ہے، پانی کھارا نمکین پانی نکلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ساتھ کوئی بات نہیں، چلو جل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ آپ اٹھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دوسرے صحابہ ساتھ ہیں، اور اس کنویں کی طرف چل دیے، اور جب کنویں کے پاس گئے تو حضرت سعد نے پانی پیش کیا، حضور یہ کھارا ہے۔ آپ فرمایا ٹھہرو رکھو، آپ نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک کنویں کے اندر ڈالا، تھوک مبارک کنویں کے اندر ڈالا، اب وہ کھاری پانی میٹھا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے تجھ میں اور نبی میں۔ تو تھوکے تو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور نبی اگر تھوکتا ہے تو کھارا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس حوالے سے برابری کے دعوے کر رہا ہے، نبی اور ہم برابر ہیں۔ یہ بیوقوف کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا، اسے لاہور بھیجنا چاہیے اسپتال میں، اپنے عقل کا علاج کروائے۔ ہاں دیکھیں نا، اسپتال میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ ہمارے تھوک سے بیماریاں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اگلے بندے کو بیمار ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، اور میرا نبی تھوکتا ہے، کھارے پانی میٹھے ہوتے ہیں، اور جس خاک میں نبی تھوک ملا دیں وہ خاک خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور جس فضا میں میرا نبی سانس لے لینا، ان فی غبارہا شفاؤن، اس شفا جو بن جاتی ہے، اس ہوا کے اندر بھی شفا آ جاتی ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور امتی کے اندر، اور اس فرق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک ڈالا، اب کھارا پانی میٹھا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی پیا، اور آپ نے وضو مبارک فرمایا۔ جب وضو کر لیا، پانی پی لیا نا، تو سامنے کنواں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آگے رکھ کر یہ کہاں ثابت ہے؟ اور بے وقوف آدمی جب کھانا کھاتے ہو پیچھے رکھ کے کھاتے ہو، کھانا آگے ہی رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آگے رکھ کے کرنا ثابت نہیں ہے۔ وہ کنواں کہاں تھا؟ پیچھے تھا، آگے کنواں پڑا ہوا ہے، اور نبی پاک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہاذہی بیرو لأم سعد، ہاتھ اٹھائے، اللہم ہاذہی بیرو لأم سعد، یا اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ سعد کی ماں نے کھدوایا کنواں؟ یا بولو نا، وہ تو بیچاری قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اب سعد کی ماں یہاں سے پانی پیے گی؟ نہیں، وہ تو قبر کے اندر پڑی ہوئی ہے بیچاری۔ اس کنویں کا پانی مدینے کے باسی پیئیں گے، کھدوایا سعد نے ہے، اور ثواب سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ پانی مدینے کے باسی پی رہے ہیں، اور جو پانی پیتا جائے گا اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا جائے گا۔ اگر سعد کی ماں کو کنویں کے پانی کا ثواب پہنچ سکتا ہے تو ہمارے فوت شدگان کو پانی کے گلاس کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اب زندہ کے لیے یا مردہ کے لیے، آپ دونوں کے لیے اس کو اصال کر سکتے ہیں۔ زندہ لوگوں کو بھی ہم اپنے دوستوں کو 2 نفل پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں، 100 روپیہ صدقہ دیں، اور کہیں کہ یہ میرے والد کی طرف سے ہے، یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے، میرے دوست کی طرف سے ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے، یا اللہ یہ صدقہ تیری راہ میں دے رہا ہوں، تو میرے بھائی کی، میرے باپ کی حفاظت کر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب زندہ کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی
عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ لوگوں کو دیکھتے نا 2-4 بندے اکٹھے ہیں نبی پاک کے وصال کے بعد تو انہیں اپنے پاس بلاتے، ادھر آؤ بیٹھو یہاں۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل تھا، پاس بٹھاتے پوچھتے تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے حضور کو دیکھا ہے تم نے؟ اگر وہ کہتے نہیں دیکھا تو فرماتے بیٹھ جاؤ، آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے آقا مولا کی باتیں بھی سناتا ہوں اور ان کے خد و خال اور جود و نوال بھی سکھاتا ہوں، ان کے چہرے کی بات تمہیں سناتا ہوں، میرے حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ اب اسی طرح ایک حج کے لیے گئے نا، حج کے دن تھے، حضرت ابو ہریرہ حج پر ہیں، تو کعبے کے طواف مطاف کے اندر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے پہ، طواف کرنے کے بعد بیٹھ گئے ہیں وہ۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس چلے گئے، سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا حج کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہاں حج کیا ہم نے، طواف کر لیا ہے۔ بولا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں، عراق سے آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ عراق کے اندر ایک ابلا نامی گاؤں ہے، جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، مڈالے دیگے کے رہنے والے ہیں ہم، وڈائچ کے، ہاں اتفاقاً۔ آپ سے پوچھے نا گجرانوالہ شہر کے اندر ایک مڈالہ وڈائچ ہے تو آپ کہیں ہم وہاں کے رہنے والے، انہوں نے کہا ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا اس گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد اشار، جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہم اسی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اسی کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو 2 نفل وہاں مسجد اشار میں ادا کرے، واپس جا کر عراق کے اندر مسجد اشار کے اندر جا کر 2 نفل پڑھے اور کہے یہ 2 نفل میں ابو ہریرہ کو دیتا ہوں۔ یہ 2 نفلوں کا ثواب میں ابو ہریرہ کو دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ زندہ ہیں اور صحابی رسول، اور سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم 2 نفل وہاں جا کر پڑھو اور ثواب مجھے عطا کرو اس کا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور جگہ کوئی نہیں ملی تھی، وہ کہتے مدینہ شریف جاؤ وہاں 2 نفل پڑھ لینا، نہیں، جس مقام پر جو کوئی اعلیٰ مقام ہوتا ہے وہ برکت والا مقام ہوتا ہے، اور تلقین کرنا کہ فلاں جگہ پر جا کر تم نے میری طرف سے صدقہ کر دینا ہے، میری طرف سے 2 نفل پڑھ لینے، وہاں جا کر داتا صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام کر دینا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس مسجد اشار جو ابلا گاؤں کی مسجد تھی اس کے بارے میں 2 نفل پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ مولا علی کا مزار بھی وہیں تھا، نجف ہے، وہ بھی ادھر تھا، کہتے ادھر پڑھ لیتے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہاں جا کر پڑھو، تو علماء نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد اشار جو ہے کل قیامت کے روز اس مسجد اشار سے شہداء کو اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنے مقبول ہوں گے، اس مسجد سے شہداء کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کر ان شہداء کو شہداء بدر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہداء بدر کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیا مرتبہ اور مقام ہے شہداء بدر کا۔ تو دونوں اپنے فوت شدگان کے لیے بھی اور اپنے زندہ لوگوں کے لیے بھی ہم مثال ثواب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے اس کے اندر تلاوت قرآن ہوئی ہے، نیکی کی بات ہوئی ہے، نعت شریف پڑھی گئی ہے، لنگر پیش کیا گیا ہے، سب ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے اس کا اصال کر سکیں، اور ہمارے انتہائی محترم امانت علی مجدی ان کے والد مرحوم مغفور کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور اپنے جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقرباء دوست احباب ہیں ان کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے اور قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔